ابیہا مڑ کر دیکھنے پر پتھر ہی بنی تھی۔ اندر داخل ہوتی رباب کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ ابیہا مراد اس گھر میں ہو سکتی ہے۔ دفعتاً حواس میں لوٹتے ہوئے ابیہا جلدی سے نذیرہ کے پیچھے لپک کر دروازہ دھکیلتی اندر چلی آئی۔ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ رباب جو اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی بڑبڑاتی اور سن گلاسز بالوں پر ٹکاتی تیزی سے اندر کی طرف بڑھی۔ ادھر اندر داخل ہوتے ہی لاؤنج میں براجمان سفینہ بیگم نے ابیہا کو ہاڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کیا ڈھکوسلے بازیاں کر رہی ہو تم؟ ذرا سا کام کیا نہیں اور بستر پہ جا لیٹی۔ وہ اس پر گرجیں۔ ان کا پروگرام لمبا ہی تھا مگر زارا افتوں خیزاں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ مما پلیز۔ رباب آئی ہے باہر، اس معاملے کو فی الحال رفع دفع کریں۔ زارا اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھ کر آئی تھی۔ اس نے باعجلت کہتے ہوئے کوریڈور کی طرف قدم بڑھائے۔ کچن میں جاؤ اور اچھی سی چائے کا اہتمام کر کے لاؤ مہمان کے لیے۔ باقی کا معاملہ میں بعد میں نپٹاؤں گی تم دونوں کے ساتھ، چھوڑوں گی تو نہیں میں بھی۔ سفینہ نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے نذیرہ کو بھی ساتھ گھورتے ہوئے کرختی سے آرڈر دیا تو وہ دونوں جلدی سے منظر سے ہٹ گئیں۔ لو جی تساں تے نال مینوں قوم کا پیسے جا رہے ہو بیگم صاحب۔ نذیرہ کا موڈ سخت آف تھا۔ کچن میں آتی ہی اس نے ابیہا پر اپنی ناگواری کا اظہار کیا تو وہ بڑا فروختہ ہونے لگی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تا تساں دا ساتھ دین دی گناہگار ہاں بس۔ اسے اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ پٹک کر ساس پین چولہے پر رکھا اور آگ جلانے لگی۔ بخار سے ابھی بھی اٹھنے والے ابیہا کا سر چکرانے لگا تو لڑکھڑا کر کرسی کا سہارا لیا۔ نذیرہ نے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ دل کی اچھی تھی۔ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر فوراً آگے بڑھی اور اسے پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحب نوں ہن کون سمجھائے، پتہ نہیں کس گل دا غصہ ہے اس نوں۔ نذیرہ بڑبڑاتے ہوئے چائے بنانے لگی۔ اس دوران رباب نے زارا کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ بے وقت تو نہیں آ گئی میں، کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں؟ رباب نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں نہیں گیسٹ تو کوئی بھی نہیں آیا، زارا نے حیرانی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بڑے انداز سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ابیہا کو اندر آتے دیکھا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیتی مگر اس نے ابیہا مراد کو دیکھا تھا جو کبھی کالج میں اس کی حریف رہی تھی۔ نہیں یار، ابھی میں نے ابیہا مراد کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ رباب نے صاف گوئی سے کہا تو سفینہ بیگم چونکی مگر زارا تو دھک سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن نے تیزی سے کام کیا تھا۔ سفینہ بیگم کی زبان حرکت میں آتی تو جانے کیا کچھ کہہ ڈالتی۔ ان سے پہلے زارا کو بات سنبھالنی تھی۔ ارے وہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا نا، اون بھائی کی کزن ہے دور پار کی، تو بیچارے کے والدین نہیں تھے، ضرورت مند تھی تو ہماری نیکسی میں رہ رہی ہے۔ وہ باعجلت بولی اور ساتھ ہی مسکرانے کی کوشش کی۔ اوہ آئی سی۔ رباب کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ پھیلی۔ سفینہ بیگم نے اپنی تیوری کے بل مشکل سے کنٹرول میں کیے تھے۔ مگر وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ابھی میں نے اسے اندر آتے دیکھا تھا۔ رباب نے دل کے تجسس کو زبان دی۔ زارا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا مگر اس سے پہلے ہی سفینہ بول اٹھی۔ وہ میں تمہیں بتاتی ہوں بیٹا۔ زارا نے ہال کر ماں کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ رباب بھی انہی کی طرف متوجہ تھی۔ غصہ، ٹینشن اور کچھ نہ کر سکنے کی بے بسی۔ ثانیہ کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ اچھی بھلی سمجھدار لڑکی جذباتیات کا شکار ہوتی جا رہی تھی۔ رات ارم دیر سے کمرے میں آئے۔ ثانیہ کمبل میں منہ سے لپیٹے پڑی رہی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ارم کی شکل بھی دیکھے۔ اون سے اس کے تعلقات یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ خاص قابل ذکر نہ تھے مگر یہاں آنے کے بعد تو اور خرابی ہوئی تھی۔ اچھا ہے یہاں سے ثبوت لے کے لوٹوں گی تو سب کو یقین آئے گا کہ ثانیہ سچی تھی، وہ کڑ کڑ کر سوچتی رہی اور اس ذہنی بوجھ نے اگلے دن اسے حرارت میں مبتلا کر دیا۔ وہ کافی دیر تک نہیں اٹھی تو نیلم اسے خود جگانے چلی آئی۔ اس کی آواز ثانیہ جاگ تو گئی مگر یوں ہی کسل مندی سے پڑی رہی۔ آ جائیں نا، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، نازو آپی کے ساتھ آخری ناشتہ۔ نیلم خود ہی کہہ کر ہنسی۔ لگتا ہے مجھے بخار ہو گیا ہے۔ ثانیہ نے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اطلاع دی تو نیلم نے بے ساختہ اس کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی، آپ اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لیں، آپ کا ناشتہ یہیں لے آتی ہوں اور ساتھ میں کوئی ٹیبلٹ بھی، نیلم نے پیار سے کہا تھا۔ ناشتہ نہیں صرف چائے، ثانیہ نے ٹوکا۔ خالی پیٹ چائے پئیں گی؟ میڈیسن بھی لینی ہے تو چائے کے ساتھ 2 رس لے لیں، نیلم نے قطعیت سے کہا تو ثانیہ نے آنکھیں موند لیں۔ نیلم نے جانچتی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ جب آپ آئی تھیں تو بڑی فریش اور زندہ دل تھیں، اب تو بڑی ڈل سی ہو گئی ہیں۔ ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ نیلم کے چہرے پر مخلصی تھی، ارم جیسی مطلب پرستی اور خود پسندی کا نشان تک نہ تھا۔
اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ نیلم نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ ثانیہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، آپ کی اون بھائی سے رات کے فنکشن میں لڑائی ہوئی ہے؟ نیلم نے جو پوچھا وہ ثانیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ارم نے تفصیل بتا دی تھی مجھے۔ نیلم کو پتا تھا کہ وہ کھل کر بات نہیں کرے گی، سو اس نے محتاط لفظوں میں کہا، مگر یہ نہیں کہا کہ ارم نے رات سب کے درمیان بیٹھ کر کس طرح مذاق اڑاتے ہوئے ثانیہ کی اون سے بدتمیزی کا واقعہ سنایا تھا، اور تائی جان نے ثانیہ کے لیے کتنے حد تک آمیز الفاظ استعمال کیے تھے جن سے ارم کو اور شے ملی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو اون بھائی سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتنے کیئرنگ ہیں۔ نیلم سنجیدہ تھی۔ ثانیہ نے تولتی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس انداز میں نیلم نے بات شروع کی تھی اس کے بعد ثانیہ اسے بچی کہہ کر بات ٹال تو نہیں سکتی تھی۔ وہ اس رشتے پر راضی نہیں تھا نیلم، ثانیہ نے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ کہا۔ مگر پھر وہ راضی ہو گئے تھے آپی، نیلم بے ساختہ بولی۔ ہاں ہو گیا تھا راضی، میری عزت نفس کو روندنے کے بعد، ثانیہ نے استہزائیہ کہا۔ وہ آپ کے شوہر ہیں، منگیتر نہیں ہیں آپی، جن کی ذرا سی بات کو دل پر لے کر آپ رشتہ توڑنے کا سوچنے لگیں۔ اس نے مجھ سے شادی توڑ کر ارم سے شادی کرنے کا کہا تھا، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے شاید۔ ثانیہ نے تلخی سے اسے باور کرایا۔ وہ واقعہ تو سبھی نے سنا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جلد بازی میں اون بھائی سے غلطی ہو گئی، مگر انہیں فوراً ہی اپنی جلد بازی میں کی گئی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور میرے خیال میں انہوں نے آپ سے سوری بھی کہہ دیا ہوگا۔ نیلم نے ہلکے پھلکے انداز میں گویا بات ہی ختم کر دی۔ ثانیہ تو تڑپ ہی اٹھی۔ ہر غلطی کا مداوع سوری کہنے سے نہیں ہو جاتا، مگر میری سوچ کچھ اور کہتی ہے آپی۔ غلطی کر کے ڈھائی سے اس پر جمے رہنا سب سے بڑی غلطی ہے، مگر غلطی کا احساس ہوتے ہی جو جھک کر غلطی کا اعتراف کر لے تو میرے خیال میں اسے معاف کرنے میں تو 1 منٹ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اس نے میری انا، میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچائی ہے نیلم، اور وہ جو اتنے عرصے سے اپنی انا اور عزت نفس کے سر پہ پاؤں رکھے آپ کا دل صاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اس کا کیا؟ آپ کو ان کے انداز سے لگتا ہے کہ ان کا ارم سے افیئر رہا ہوگا۔ نیلم نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ خالص ذہنی کی کسی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ مرد اسی عورت کے پیچھے بار بار اور لگاتار جاتا ہے جو اس کے دل میں اتر جاتی ہے آپی، اور ایک بار دل میں اتر جانے کے بعد مرد کے دل سے اتر جانا، اس سے بڑا تو دنیا میں اور کوئی نقصان ہی نہیں۔ نیلم یقیناً دل سے اس کے ساتھ مخلص تھی، ورنہ اس وقت جب کہ ثانی بصید شوق اپنی نیا آپ ڈبونے کی کوشش میں تھی، وہ بھی دوسروں کے ساتھ جا کھڑی ہوتی، مگر وہ واقع ثانیہ کو تباہی سے بچانا چاہتی تھی۔ نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اون بھائی آپ کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں گے، اگر آپ اپنی آنکھوں پر سے بدگمانی کی پٹی اتار دیں گی تو۔ نیلم اسی سنجیدگی سے کہتے ہوئے رکی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ذہنی فاصلہ ہو یا جذباتی، اس درمیان کو شیطان بڑے ہیلوں اور وسوسوں سے پر کرتا ہے۔ ثانیہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ نیلم نے ہلکی سی سانس اندر کھینچی، پھر نرمی سے بولی، آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ اور میڈیسنز لاتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دیر ثانیہ اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، ذہن میں چلتے جھکڑ اسی کی سوچ کو ایک بھی نقطے پر مرکوز نہیں ہونے دے رہے تھے۔ مگر یہ تو طے تھا کہ نیلم نے راگ کو ریدی تو اندر سے راگ کا سینہ ابھی بھی سلگتا ہوا تھا۔ نذیرہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی چلی آئی تو بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ابھیا کہاں ہے؟ اسے کہا تھا میں نے چائے لانے کو، سفینہ بیگم نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس دی طبیعت خراب ہے بیگم صاحبہ، نذیرہ نے ادب سے عرض کیا۔ تم دونوں کی طبیعت تو میں ٹھیک کروں گی بعد میں، بلاؤ اسے، سفینہ بیگم نے دانت کچکچا کر کہا۔ انہیں تو رات سے ابھیا پر غصہ تھا۔ نذیرہ بھاگ کر گئی اور ابھیا کو بلا لائی۔ کیا بات ہے، تمہارے بڑے نخرے ہو گئے ہیں، اول روز سے تمہاری ڈیوٹی سمجھا دی تھی تمہیں، کام ویسے کے ویسے پڑے اور محترمہ سیریں کرتی پھر رہی ہیں گاڑیوں میں، سفینہ بیگم گرجیں۔ ابھیا سے نظر نہیں اٹھا گئی، وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتی تھی کہ رباب اس وقت مسکرا رہی ہوگی۔ کیا مطلب آنٹی، کیا ڈیوٹی ہے اس کی؟ رباب کی حیرت زدہ تھی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زارا نے تنبیہی نظروں سے ماں کو دیکھا، اسے رباب کے سامنے ابھیا کو شمالی پسند نہیں آ رہی تھی۔ کام کرتی ہے ہمارے گھر کا نذیرہ کے ساتھ مل کر، سفینہ بیگم نے اطمینان سے رباب کو اس کے رینک کا بتایا تو وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ ابھیا کو دیکھا جس کی رنگت میں زردی سی کھل گئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں نے صوفے کی پشت کو دبوچ رکھا تھا، وہ شرمسار تھی ہے شرم سے مر جانے کو۔ یو مین نوکرانی ہے آپ کی؟ رباب نے سراسر حیرانی کی ایکٹنگ کی۔ سفینہ بیگم سے کنفرم کیا تو انہوں نے تفاخرانہ اس بات میں سر ہلایا۔ اور اس جاب کے لیے تم کالج میں میرے مقابل پر اتر آئی تھی، یہ تھا ایک پوزیشن ہولڈر کا مستقبل؟
اس نے استہزائیہ نظروں سے ابیہ کو دیکھتے ہوئے بھالے چبونے شروع کیے۔ وہ زمین میں گڑ رہی تھی مگر گڑنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی آنسو پیتے ہوئے بڑی ہمت کے ساتھ پھیکے لہجے میں بولی، بد نصیبی ڈگریاں دیکھ کر نہیں آیا کرتی رباب، اور نہ ہی ہر خوش نصیبی پوزیشن ہولڈر کا مستقبل بنتی ہے۔ یہ تو نصیب بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ فلسفہ لپیٹو اور رباب کے لیے چائے بناؤ۔ سفینہ بیگم اسے اچھی طرح ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ وہ چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی جب معیز احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ابیہ کا ہاتھ لرزا اور چائے پرچ میں گری۔ ابیہ نے چائے کی پیالی رباب کی طرف بڑھائی۔ معیز اس کی پشت کی طرف کھڑا تھا۔ ابیہ کو پہچان نہیں پایا۔ بڑے فریش انداز میں رباب سے بولا، میں نے کہا تھا میں راستے سے پک کر لوں گا تمہیں، 10 منٹ ویٹ تو کرتی۔ آئی نو یو آر سو کیئرنگ معیز، لیکن میں بہت نزدیک آئی ہوئی تھی اور پھر گاڑی بھی تھی میرے پاس، وہ بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اوکے نیکسٹ ٹائم۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ابیہ کو اس کی آواز سے اندازہ ہوا۔ اسے اپنے ہاتھ پاؤں لرزتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ بھائی مجھے آپ کی کام والی بہت پسند آئی ہے معیز۔ رباب کی اگلی بات نے جہاں ابیہ کا حلق خوش کیا وہیں معیز بھی چونکا۔ اتنی پڑھی لکھی بلکہ پوزیشن ہولڈر کام والی کہاں ملتی ہے آج کل، وہ محظوظ ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سفینہ بیگم کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور وہ ترچھی نگاہوں سے معیز کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ ابیہ نے خاموش بیٹھی زارا کو چائے دھمائی اور پلٹی۔ تب معیز نے اسے دیکھا اور لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ کیا پے کرتی ہیں مہینے کا آنٹی؟ رباب لطف لے رہی تھی۔ یہ وہ کمینگی بھرا لطف تھا جو پڑھائی کے مقابلے میں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ارے نہیں رباب، ایکچولی ابیہ ملازمین کو سپروائز کرتی ہیں، تمہیں بتایا تھا نعمان بھائی کی کزن ہے یہ۔ زارا سے مزید برداشت نہیں ہوا تو بول اٹھی۔ سفینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا اور جتاتے ہوئے کہا، کام والی تو کام والی ہی ہوتی ہے زہرا، ہیڈ ہو یا چاہے اسسٹنٹ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، رباب نے لقمہ دیا۔ معیز تو گویا کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا تھا۔ وہ تجزیے کی پہلی منزل تھی۔ اسے یہ کمنٹ اچھے لگ رہے ہیں یا برے؟ جواب حیرت انگیز، اسے یہ سب تماشا اچھا نہیں لگ رہا تھا، یعنی برا لگ رہا تھا۔ تو حاصل جمع کیا رہا؟ وہ خود شناسی کے دقیق سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ حواس میں لوٹا تو ابیہ کو تیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کے جاتے دیکھا۔ اے لڑکی! سفینہ بیگم کی کرخت آواز، مگر وہ پلٹ کر نہ دی تھی۔ اوہو بڑا نخرہ ہے اس کا، کالج میں بھی ایسی ہی تھی، بظاہر معصوم اور خاموش مگر اندر سے پوری تھی، رباب نے قوت سے کہا۔ معیز عجیب سی کیفیت کا شکار اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھ رہے ہو تم اس لڑکی کی عقل معیز، نکال باہر کروں گی میں اسے، پھر مت کہنا مجھ سے بد تہذیبی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی۔ سفینہ بیگم نے سرد لہجے میں اسے سنایا تھا۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ معیز اس فضا سے نکلنا چاہتا تھا، معذرت خواہ کہتا فی الفور اوپری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دل کی عجیب کیفیت پتہ نہیں کیا تھی، گھبراہٹ یا پھر غصہ یا بیچ کی کوئی کیفیت، دل کو ویران اور اداس کر دینے والی۔ اس نے واش بیسن کا نل کھول کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو جلتی آنکھوں کو قرار سے آیا۔ تولیے سے منہ پونچھتے ہوئے چند گہری سانسیں لے کر اس نے اندر کی کثافت کو کم کرنے کی کوشش کی اور پھر خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا۔ کام ڈاؤن معیز احمد، اس لڑکی کے ساتھ تمہارا صرف مجبوری کا رشتہ ہے، اسے سر پر سوار مت کرو۔ اس نے اندر کے بیدار ہوتے اچھے معیز کو سلانے کی خاطر تھپکنا شروع کیا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کی نظروں میں گر گیا، بھائی بہن کے سامنے شرمندہ ہوا۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ آزادانہ نہیں کر سکتا جب تک اس کا دم چھلا میرے ساتھ ہے۔ اس نے تلخی سے سوچنا چاہا، مگر اسے حیرت ہوئی یہ جان کر اسے اس سارے قصے سے تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور وہ خود کو تھپک کر بھی سکون محسوس نہیں کر رہا تھا۔ فارگیٹ اٹ، میں نے تو اسے آزادی دے رکھی ہے، وہ اپنی زندگی کا اچھا سا فیصلہ کر لے اور جائے یہاں سے۔ میں تو آئندہ زندگی میں صرف رباب کو ہمسفر دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاید وہ ذہن سے ابیہ مراد کو جھٹکنے کی خاطر مستقبل کا نقشہ کھینچنے بیٹھا تو وہ بھی نامکمل نکلا۔ دل میں رہنے والے تو کئی ہوتے ہیں، مگر جس کے حوالے یہ دل کیا جاتا ہے وہ بہت خاص ہوا کرتا ہے۔ تو کیا رباب احسن اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی؟ معیز خود بھی الجھن کا شکار ہونے لگا۔ رباب چائے کے بعد خوشخبریاں لگانے کے بعد رخصت ہوئی تو معیز اسے گیٹ تک چھوڑ کے آیا۔ رات تم کہاں گئے تھے اس رافع کو لے کر؟ لاؤنج میں آتے ہی سفینہ بیگم نے اونچی آواز میں پوچھا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ماما؟ زارا نے احتجاجاً انہیں آہستہ سے پکارا۔ ماما کا گلا گھونٹ دو تم لوگ تاکہ تم لوگوں تک میری آواز نہ پہنچ سکے، وہ غصے سے بولی۔ ماما، اسے بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، حالت بہت خراب تھی اس کی، وہ چور سا ہو گیا۔ مر تو نہیں رہی تھی نا وہ، دیکھ لو دندناتی پھر رہی ہے میرے سینے پر۔
ماما پلیز، اب جب تک وہ یہاں ہے لاوارثوں کی طرح تو نہیں پھینک سکتے نا؟ زارا کا دل ماں جیسا سخت نہیں تھا، بلکہ اسے تو خاموش تباسی وہ لڑکی بے ضرر ہی لگی تھی۔ ہاں تو کہو اپنے بھائی سے باپ کی طرح یہ بھی اس کا پکا والا وارث بن جائے۔ وہ ٹرکی۔ فار گاڈ سیک ماما، انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، موئز نے عاجز آ کر کہا۔ مجھے مت پڑھاؤ، وہ حقارت سے بولی۔ طبیعت نہیں، اس لڑکی کی نیت خراب ہے، جب تک اس کے منہ پر طلاق کے 3 لفظ نہیں مارو گے وہ کبھی یہاں سے ہلے گی بھی نہیں۔ ارے تمہارے باپ کو کیا کہوں، 50 لاکھ ڈلوا گیا اس کے اکاؤنٹ میں، مانو شیر کے منہ کو خون لگ گیا۔ لاکھوں کی اسامی ہو تم، اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑے گی وہ تمہیں۔ موئز کی کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ بے فکر رہیں آپ، اتنی قابل نہیں ہے وہ کہ ایسی بڑی بڑی پلاننگز کر سکے۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے بھی کرنے دو جو میں کر رہی ہوں، خبردار جو کوئی بیچ میں بولا ہو تو، انہوں نے غرا کر کہا تھا۔ موئز کا تو سر پھٹنے لگا۔ آپ جو جی میں آئے کریں، میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ گیا تھا۔ ماما، اگر اس سارے معاملے کی اصلیت کا رباب کو علم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے تو میں کہتی ہوں یہ منحوس لڑکی اس گھر سے دفع ہو جائے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو یہ لڑکا رباب کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے اور دوسری طرف اس لڑکی کو طلاق کے نہیں دے رہا۔ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ سفینہ بیگم نے سر تھام لیا۔ میں ویسے ہی اس چکر میں پڑی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ بھائی نکاح کر چکے ہیں تو میں نے رباب کی طرف بڑھنے ہی نہ دیتی۔ زہرا کو اپنی فکر تھی۔ زہرا اس کی نک چڑی بلکہ سر چڑی نند تھی، اور اس کی ضد اور ہٹیلے پن کے قصے وہ سفیر کی زبانی سنتی رہتی تھی۔ وہ اس کمرے میں آ کر بھی بے چین ہی رہا۔ زندگی کے اس موڑ نے اس کے سارے کسبل نکال دیے تھے۔ ہر پل زندگی کا مزہ چکھنے والے کو زندگی مزہ چکھانے پر تل گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ آئندہ زندگی کا لاہے عمل طے کرتا رہا، مگر ہر منصوبے کے آخر میں اسے احساس ہوتا کہ امتیاز احمد کی وصیت اس کے پیروں کو وزنی بیڑوں کی مانند جکڑی ہوئی ہے۔ وہ ایک قدم اٹھانے کے بھی لائق نہیں رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ثانیہ کو کال کی تھی۔ کیسی ہو؟ ثانیہ نے پوچھا تو وہ یاسیت سے بولی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ تو وہاں جا کے مجھے بھول ہی گئی ہیں، شادی کیسے جا رہی ہے؟ یہاں آ کے تو میں اپنے آپ کو بھی بھول گئی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ جی؟ ابھیا نے حیرانی سے کہا۔ اور سناؤ، سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ جواباً بھرا ہوا دلی ابھیا نے اسے سارا قصہ کہہ سنایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ اوہ گاڈ، یار ایسے سنگ دل لوگ بھی بستے ہیں دنیا میں۔ تمہاری ساس نہ صحیح مگر موئز بھائی کو تو ضرور احساس کرنا چاہیے تھا۔ ان کے احساس اور احسان کی بدولت تو سر چھپانے کو ٹھکانہ ملا ہوا ہے مجھے۔ وہ ان حالات میں بھی موئز کی ممنون تھی، مگر ثانیہ تو چلا ہی اٹھی۔ احسان؟ کون سا احسان بے وقوف لڑکی؟ اپنے حصے کی جگہ پر بیٹھی ہو تم، اور اب تمہیں میں کیا کہوں ابھی؟ ہاں، اتنا روپیہ ہے تمہارے اکاؤنٹ میں اور تم ان لوگوں کی چاکری کر رہی ہو۔ تو میں اور کیا کروں؟ آنٹی مجھے نکال دیں گی تو میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ اللہ پہ توکل کرو، آنٹی پہ نہیں، ثانیہ نے اسے ٹوک دیا۔ اللہ کی مدد سے، اس کی مہربانی سے تم یہاں موجود ہو، ورنہ اس گھر کے لوگ تمہیں گیٹ سے پاؤں بھی اندر رکھنے نہ دیتے، باوجود اس کے کہ تم موئز احمد کی منکوہ ہو۔ ثانیہ نے اسے آئینہ دکھایا۔ اب میں کیا کروں ثانیہ، میری عزت نفس مر رہی ہے، لمحہ لمحہ میں مٹی ہو رہی ہوں۔ آج رباب کے سامنے آنٹی نے جو کہا، روندے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آواز کھو گئی۔ سب سے پہلے تو تم صبح سے ان کے گھر جانا بند کرو، کوئی کام نہیں کرو گے تم وہاں کا۔ ثانیہ نے سختی سے کہا تو وہ رونا بھول کر پریشان ہونے لگی۔ آنٹی ناراض ہو جائیں گی ثانیہ۔ پہلے کون سا راضی ہیں، تھوڑی سی اور ناراض ہو جائیں گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ثانیہ نے لاپرواہی سے کہا، پھر بولی۔ تم ان سے صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ تم کام نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی تمہیں تنخواہ کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ اب تم کالج جا کر اپنا گریجویشن مکمل کرنے والی ہو۔ واقعی؟ ابھیا کا دل کھل اٹھا، مگر ساتھ ہی اپنی پوزیشن کا خیال آیا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں ثانیہ، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تم صرف کام سے انکار کرو، کل شام کی فلائٹ سے میں واپس آ رہی ہوں، باقی سارا میرا سر درد ہے، میں خود تمہارا ایڈمیشن کرواؤں گی۔ ثانیہ نے کہا تو ابھیا کے دل کو اس کی واپسی کا سن کر یک گونا گو سکون ملا۔ اگر موئز نے اعتراض کیا تو؟ اعتراض اس شخص کے مانے جاتے ہیں جو خود رائٹ پر ہو، جن کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہو، کیا کسی پر اعتراض کریں گے؟ ثانیہ نے کوئی خاص اثر نہیں لیا تھا، اسے سمجھاتی رہی اور آخر میں جو اس نے کہا وہ ساری باتیں چیت پر بھاری تھا۔ پڑھو لکھو اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر سب کو بتا دو کہ ابھیا ہر شخص اپنا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے، کسی کے والدین اچھے نہ ہوں تو ضروری نہیں کہ اولاد بھی بری ہی ہوگی، اور موئز احمد کو بھی تو پتہ چلے کہ اسے جس سہارے پر بہت گھمنڈ ہے تم اس کے بغیر بھی اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہو۔ میں نہیں کر سکتی ثانیہ،
وہ کمزور لہجے میں بولی۔ اس کا دل تو ثانیہ کی باتیں سن سن کر ہی گہری کھائی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب عمل کا وقت آتا تو کیا کر پاتی؟ تم کرو گی بیا، ورنہ یہ لوگ تمہاری عزت نفس کو تار تار کر دیں گے۔ اگر سر اٹھا کے نہیں جیو گی تو یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کو گالی مت بننے دو ابھیا۔ ثانیہ نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو ابھیا کی رگوں میں دوڑتا خون یکلک تپنے لگا۔ میں نہیں بننے دوں گی ثانیہ۔ تم بہت مضبوط ہو ابھیا، تمہارے پاس صحت ہے، خوبصورتی ہے اور اب پیسہ بھی ہے، تم کیوں ڈرو کسی سے؟ ثانیہ نے اسے شاباش دی تھی۔ اور اگر معیز نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ وہ دھیمی پڑ گئی۔ اس شخص نے تمہیں اپنایا ہی کب ہے ابھیا؟ محض ایک کاغذی کارروائی کی تھی اور اب اس سے بھی جان چھڑانا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ نے تمہیں رہنے کا ٹھکانہ اور پیسہ دے دیا ہے، تمہاری زندگی کی راہیں متعین ہیں، اپنی حکمت عملی بناؤ، زندگی میں جو بننے کا خواب دیکھا ہے اسے مکمل کرو۔ زندگی معیز احمد کا ہی نام نہیں ہے ابھیا۔ ثانیہ نے اس پر اپنا اچھا خاصا دماغ خرچ کیا اور ہر بات اس کی سمجھ میں آئی بھی تھی اور ہر بات دل پہ بھی لگی تھی، ماں سوائے آخری بات کے۔ وہ میری زندگی میں آیا تو میری زندگی کو ایک نیا موڑ ملا۔ تم کیسے کہتی ہو کہ وہ زندگی نہیں ہے؟ رات بستر پہ لیٹے ثانیہ کی باتوں کو سنجیدگی سے قابل عمل گردانتے ہوئے ابھیا نے اس آخری نصیحت کو ناقابل عمل قرار دے کر لسٹ سے نکال دیا تھا۔ نذیرہ، وہ لڑکی نہیں آئی ابھی تک، میں نے کہا بھی تھا کہ 9 بجے اسے یہاں ہونا چاہیے۔ سفینہ اگلی صبح زیادہ فارم میں تھیں۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے اس دی طبیعت خراب ہوئے، نذیرہ نے ڈسٹنگ سے ہاتھ روک کر کہا۔ جاؤ اور گھسیٹ کے لے آؤ اسے یہاں۔ وہ جب معیز کی گاڑی میں ابھیا کے بیٹھنے کا سین یاد کرتی انہیں غصے کا دورہ پڑنے لگتا۔ ان کے بیٹے کے پیچھے ایک بلا لگ گئی تھی اور وہ ہر صورت وہ بلا ہٹانا چاہتی تھی، ہر صورت۔ میں نہیں آؤں گی، اپنے بستر کی چادر طے کرتے ہوئے ابھیا نے کہا تو نذیرہ جیسے سیدھی سادی عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تسانو بیگم صاحب دا پتہ ہے نا؟ وہ خوف سے بولی۔ وہ چادر طے کر کے رکھنے کے بعد تکیے ٹھیک کر کے سیدھی ہوئی تو اور نذیرہ کو دیکھا۔ تم ان سے کہہ دو کہ نہ مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور نہ تنخواہ کی۔ نذیرہ نے منہ کھولے چند ثانیے جیسے اس کی بات سمجھنے میں لگا اور پھر سر اس بات میں ہلا کے پلٹ گئی۔ ابھیا اس کے پیچھے بیرونی دروازے تک آئی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے رخساروں کو چھوا تو لہسا بھر کو وہ کپاس ہی گئی۔ اس نے تیز قدموں سے کوٹھی کی طرف جاتی نذیرہ کو دیکھا اور لرزتے ہاتھوں کو سینے پر بازو لپیٹتے بغلوں میں دبا لیا، مگر بہت جلد اسے معلوم ہو گیا کہ ہاتھوں کی یہ لرزش سردی کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے جلدی سے اندر آ گئی۔ اتنی ہمت دکھا تو دی تھی ثانیہ کے سمجھانے پر، لیکن اب آگے کیا ہوگا اور اس کا کیسے سامنا کرنا تھا یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تھی جب نذیرہ آ گئی، لیکن اب اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ ذرا سی ہمت کے بعد پھر سے خوف اور دہشت۔ انہی لوگوں کے حصے میں سے وہ مضبوط مالی حیثیت اور ایک چھت کی مالکن بن بیٹھی تھی اور اب انہی کو تہا دکھا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں منفی سوچیں چکرانے لگیں۔ ابھی وہ اٹھ کر کوٹھی جانے کا سوچ رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بیرونی دروازہ کھلا۔ وہ خوفزدہ سی اچھل کر کھڑی ہوئی۔ غصے سے بے حال ہوتی سفینہ بیگم اور ان کے پیچھے افتادوں خیزہ نذیرہ۔ ابھیا کا دل لرزنے لگا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکی، ماں بھگوڑی اور باپ شرابی، یہی اصلیت ہے نا تمہاری اور یہی اوقات، تو پھر اتنی عقل کس بات کی دکھا رہی ہو تم؟ سفینہ بیگم گرجی تو ان کے انداز سے زیادہ ان کے انداز گفتگو نے ابھیا کا خون خشک کر دیا۔ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے انکار کر دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ سفینہ بیگم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھیا کے چھیتڑے اڑا دینے کے موڈ میں ہیں۔ ابھیا کو لگا زبان کی بجائے منہ میں چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے بولی، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ بکواس بند کرو، تمہارا باپ کون سی جائیداد چھوڑ کے مڑا ہے تمہارے لیے؟ آوارہ ماں کی آوارہ بیٹی، ماں نے بھی ایسے ہی کسی کو آلو کو پھنسا لیا اور تم نے بھی وہی کام کیا۔ سفینہ بیگم کے لب و لہجے میں حقارت تھی، نفرت تھی، ایسی نفرت جو اس کے وجود کو نیلا کیے دیتی تھی۔ آنٹی پلیز۔ برف ہوتا وجود ماں کے نام سے نکلنے والی حرارت نے پگھلا دیا تھا۔ بے اختیار ہی وہ چیخی تھی، میری ماں کو کچھ مت کہیں، اور اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سفینہ بیگم کا غصہ نکالنے کا بہانہ بنے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ابھیا کے منہ پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ اس کا سر سینٹر ٹیبل سے ٹکرایا تھا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ نذیرہ جو ابھی تک خوف سے دم سادے اس پیاری سی لڑکی کی درگت بنتے دیکھ رہی تھی، بے اختیار اسے سنبھالنے کو آگے بڑھی اور اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو اس کے پیشانی خون سے تتر بتر دیکھ کر ہک رہ گئی۔ چھوڑ دو اسے نذیرہ۔ سفینہ بیگم گرجی تو اس نے گھبرا کر کہا، خون نکل رہا ہے بیگم صاحبہ۔ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، اپنے ہاتھ نہ پاک مت کرو، اور چلو اٹھو، تم چل کے کام کرو اپنا۔
وہ حکارت سے بولی اور انداز میں اس قدر تحکم تھا کہ نذیرہ کو سسکتی ابیہ کو چھوڑ کر اٹھنا ہی پڑا۔ ابیہ نے اپنا دوپٹہ پیشانی میں دبا کے رکھا اور زوردار تھپڑ سے اس کا ہونٹ اندر سے پھٹ گیا۔ اس نے لہو کا ذائقہ منہ میں کھلتا ہوا محسوس کیا تھا۔ نذیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلی گئی۔ اب تو تمہیں اپنی اوقات اچھی طرح پتہ چل گئی ہوگی۔ سفینہ بیگم کی صفاقی پر اس کی تباہ کن حالت نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ تمسخر سے بولیں، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے چیخی، ہاں جانتی ہوں میں اپنی اوقات۔ اس نے دوپٹہ پیشانی پر سے ہٹایا تو وہ خون میں بھیگا ہوا تھا۔ شیشے کے سینٹر ٹیبل کے کنارے اس نے پیشانی کو بری طرح زخمی کیا تھا، مگر اسے اب اس زخم کی پرواہ نہ تھی۔ یہ زخم تو جسمانی تھے، قابل برداشت۔ اصل زخم تو وہ تھے جو سفینہ بیگم کی زبان اس کی روح پر لگا رہی تھی۔ جسم کے زخم تو کچھ دیر سے ہی مگر بھر جاتے ہیں، لیکن روح کے زخموں کا مداوع کیا؟ وہ ان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ابیہ کے انداز میں اترنے والے باغی پن کو باصورت محسوس کیا تھا۔ اچھا، وہ استہزائیہ سی مسکرائیں۔ میں بھی تو سنوں، کیا ہے تمہاری اوقات دو کوڑے کی لڑکی؟ میری اوقات پہلے جو بھی رہی ہو مسز امتیاز احمد، مگر اب اس دو کوڑی کی لڑکی کی اوقات یہ ہے کہ یہ آپ کی بہو اور معیز احمد کی منکوحہ ہے۔ وہ زور سے چیخی۔ سفینہ بیگم نے اس سے ان الفاظ کی کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ان کا خون رگوں میں ابلنے لگا۔ الو کی پٹھی حرام! وہ مغالطات بلتی اس پر ٹوٹ پڑنے کو تھیں جب نذیرہ کی ناگہانی اطلاع پر بھاگ کر آتا معیز ماں اور ابیہ کے درمیان میں آ گیا تھا۔ ان کا ہاتھ معیز کے سینے پر پڑا۔ ماما! معیز نے بھی یقینی بھرے تعصب سے ماں کو دیکھا۔ چھوڑ دو مجھے معیز، آج میں اس رذیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت میرے منہ کو آ رہی ہے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والی میری برابری کے دعوے پر اتر آئی ہے۔ معیز نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ اس کی کیا مجال ماما جو آپ کے مقابلے پہ آئے، آپ چلیں یہاں سے۔ وہ انہیں ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا تو وہ مچلیں۔ تم نے سنا نہیں معیز، یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ معیز نے اس کی طرف دیکھا۔ ارادہ یہی تھا کہ سفینہ کو خوش کرنے کی خاطر اسے ذرا سا ڈانٹ دے گا، مگر خون سے تتر بتر پیشانی اور نچلے لب سے چھلکتی سرخی دیکھ کر اس کا دل گہرائی میں ڈوب کر ابھرا۔ پوچھو نا، پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ سفینہ بیگم تیز لہجے میں بولیں۔ وہ معیز کا ٹھٹکنا محسوس کر چکی تھیں۔ ہاں پوچھئے، آپ بھی پوچھئے میرا حسب و نسب۔ کیا آپ بھی اپنی ماں کی طرح میرے خون کے حلال یا حرام ہونے کی تصدیق چاہتے ہیں؟ وہ مر جاؤ یا مار ڈالو والی کیفیت میں تھی۔ اس صورتحال نے اس کے تمام ڈر اور خوف کو کہیں دور سلا دیا تھا۔ میں کہتی ہوں معیز، ابھی طلاق اس کے منہ پر دے مارو۔ اسی برتے میں اتنا اکڑ رہی ہے نا، نکالو اسے اس گھر سے۔ یہ مجھے طلاق دے بھی دیں تو بھی مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے۔ ابیہ نے اسی بے خوفی سے کہا۔ دیکھا تم نے ہمدردی کا انجام، آج ہمیں دھمکا رہی ہے یہ۔ اس روز بکنے دیتے تو اس کو پتہ چلتا اسے اپنی اوقات کا۔ سفینہ بیگم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ معیز کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ابیہ اونچی آواز میں بولی، وہاں بکنے کے بعد بھی یہی ہوتا جو یہاں بکنے کے بعد ہو رہا ہے۔ ابیہ! معیز دفعتاً غصے سے اونچی آواز میں بولا تو لمحے بھر کو وہ چپ سی ہو گئی، مگر پھر بڑے حوصلے سے پوچھنے لگی، تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ آپ کی مہربانی، آپ بھی تو قیمت ادا کر کے ہی لائے تھے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ آنسو پینا کسے کہتے ہیں یہ ابیہ مراد نے اس وقت سیکھا۔ شٹ اپ! معیز ناگواری سے بولا، پھر سفینہ بیگم سے کہنے لگا، آپ چلیں مما، گھر چل کے آرام کریں۔ ابیہ نے اندر بیڈ روم میں جا کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ معیز نے ایک نظر بند دروازے کو دیکھا اور سفینہ بیگم کو لے کر باہر نکل گیا۔ اس لڑکی کا کچھ کرو معیز، مجھے اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں ہے۔ وہ گھر کی طرف بڑھتے ہوئے تنگ لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر معیز کا سارا دھیان ضبط سے پڑتی ان شکوہ کناں آنکھوں اور لہو سے تتر بتر چہرے کی طرف تھا۔ سفینہ بیگم کو زارا کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلنے لگا تو انہوں نے بے قراری سے اسے پکارا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آ رہا ہوں ماما، جا کے اسے دیکھوں، بہت خون بہہ رہا تھا اس کا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ سفینہ بیگم کا منہ حیرت کے مارے کھلا، پھر ان کی پٹیاں سلگ اٹھیں۔ کون؟ کس کا خون نکل رہا تھا؟ زارا گھبرائی۔ معیز خاموش رہا، مگر سفینہ بیگم جلبلا اٹھیں۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مرنے دو اسے، خس کم جہاں پاک۔ وہ ہمارے گھر میں ہی رہ رہی ہے، اسے کچھ ہوا تو جواب دہ ہم ہی ہوں گے۔ معیز نے انہیں احساس دلایا۔ ہم کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے تو ہیں نا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ سفینہ بیگم سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا ماما؟ زارا تشویش سے ان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر وہاں پہنچا تو دل و دماغ مسلسل ایک جنگ کی زد میں تھے۔ دل وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر دماغ مضر تھا کہ اسے ایک بے گناہ لڑکی کو یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ معیز کا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سفینہ بیگم ابیہ کے ساتھ اس قدر برا سلوک کریں گی۔ وہ روٹین کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نذیرہ گھبرائی ہوئی سی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ او جی جلدی کرو، بیگم صاحب نے اس بی بی نو زخمی کر دیتا ہے۔
وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ موئز پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ کون؟ کس نے کس کو زخمی کیا ہے؟ وہ بیگم صاحب نے اس کرایہ دار بی بی نو، انہاں دا خون نکل رہا ہے۔ نظیرہ اسے اپنے معذول ضمیر سمجھانے میں کامیاب رہی تو وہ چونکا۔ او شٹ، یہ مما بھی نا۔ وہ بھاگ کر نیکسی میں پہنچا اور پھر ابیہ کا تمطراق بھرا انداز دیکھا اور سنا۔ اس لڑکی کی یہ اوقات ہے کہ یہ آپ کی بہو اور موئز احمد کی منکوہا ہے۔ اس کے دل کی حالت کچھ عجیب سی ہوئی، مگر صورتحال کچھ ایسی تھی کہ وہ مزید کچھ سوچ نہیں سکا۔ در حقیقت اس وقت ابیہ کی حالت دیکھ کر موئز کو افسوس ہوا تھا، اور اب وہ میڈیکل باکس لے کر وہاں پہنچا تو بیرونی دروازہ کھلا اور بیڈ روم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ باکس سینٹر ٹیبل پر رکھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا، نوک گھما کر دیکھا تو وہ لاک نہیں تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ موئز دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو وہ اپنا دوپٹہ پیشانی پر دبا کے بیڈ پر سر ٹکائے نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی۔ موئز تیزی سے آگے بڑھا اور پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ابیہ، اس نے پکارا۔ قیامت بھی آ جاتی تو وہ اتنی حیران نہ ہوتی کہ وہ تو برحق ہے، مگر موئز کا یوں واپس آنا اور نرمی سے پکارنا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اٹھو، مجھے تمہارا زخم دیکھنا ہے، موئز نے کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھی۔ موئز میڈیکل باکس میں سے پائیوڈین اور کاٹن نکال رہا تھا اور وہ مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب ہاتھوں پر میڈیکل گلوز چڑھا رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر احتیاط کے ساتھ اس کے زخم پر چپکے بالوں کو پیچھے کیا۔ ابیہ نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے ملبوس سے اٹھتی خوشبو نے ابیہ کی پور پور کو مہکا دیا۔ وہ کاٹن پہ دوا لگا کر اس کے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ شکر خدا کا، ٹانکوں کی نوبت نہ آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس ابیہ کو اپنے ماتھے پر محسوس ہو رہا تھا، اس کی سانسوں کی دھیمی سی تپش اور آواز۔ وہاں خاموشی تھی، بولتی خاموشی۔ یہ لمس جو سکون آور تھا، اس کے غموں کی اخیر تھی۔ موئز نے اس کی پلکوں کی لرزش دیکھی اور خود سے اعتراف کیا وہ بہت معصوم اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اس سوچ کے ذہن میں لہراتے ہی موئز کو ڈنگ سا لگا تھا۔ وہ فی الفور پیچھے ہٹا اور پلٹ کر گلوز اتارنے لگا۔ ابیہ نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میڈیکل باکس میں چیزیں سیٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا بات کرنے کا یہی صحیح موقع ہے۔ اب جبکہ پینڈورا باکس کھل ہی چکا تھا تو وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی تو موئز نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابیہ نے وضاحت کی، میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی تو اس کی پٹی زدہ ماتھے کو دیکھ کر موئز شرمسار سا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، مگر جانے سے پہلے سے یاد دہانی کروانا نہیں بھولا تھا۔ لیکن حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ جتنی جلدی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو گی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی اس بات نے دل کو کتنا دکھی کیا ہے، سو پیشانی کے زخم کو چھو کر ہسک اٹھی۔ یہ پین کلر رکھی ہے میں نے، دودھ کے ساتھ ایک لے لینا، درد میں افاقہ ہوگا، موئز نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اور دل کے درد کا کیا موئز احمد؟ اس کے دل نے پیچھے سے دہائی دی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں تو کہتی ہوں کہ ابھی مزید کچھ دن رکو تم یہاں۔ تائی جان نے اپنے سارے لاڈ آن پر ہی لٹا دیے تھے۔ ثانیہ ابھی بھی اپنا پیک کر کے اٹھی تھی۔ لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے اسے تائی جان کی آواز آئی۔ اسے سر جھٹکا، پھر کوریڈور میں ہی رک گئی۔ وہ آن کا جواب سننا چاہتی تھی۔ کل ولیمہ کھا کر وہ لوگ فارغ ہو چکے تھے اور اصولاً آج رات انہیں یہاں سے نکلنا چاہیے تھا۔ پھر صحیح تائی جان، فی الحال تو اتنی ہی چھٹی پر آئے تھے، وہ بولا تو ثانیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ اس کنجل ماحول میں ایک دن بھی نہیں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ اسے تو یہاں سے جاتے ہی گاؤں امی اور دادی کے پاس جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے سے کتنا دور چلی آئی ہے۔ آن پلیز، ہفتے میں دن ہی کتنے ہوتے ہیں، ثانی کو بھیج دو واپس، تم تو کبھی کبھار آتے ہو، ابھی تو اتنی جگہوں کی سیر کرنی تھی تمہارے ساتھ۔ یہ ارم تھی، ثانیہ کا دل ہی نہ چاہا لاؤنج میں جانے کو۔ نیلم کی 2 دن پہلے کی گفتگو نے اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے غیر جانبداری سے اپنے اور آن کے معاملے کا جائزہ لیا تو خود کو سراسر جذباتیت کی انتہا اور غلطی پر پایا۔ مگر اب یہ ارم پھر سے، اس نے لب کچلا۔ ثانی کو بھیج دوں؟ ایکسکیوز می؟ آن کی آواز ابھری تو اس میں ناگواری بھری ہوئی تھی۔ ثانیہ چونکی۔ ہاں بیٹا، وہ ویسے بھی یہاں کچھ خاص گھلی ملی نہیں کسی کے ساتھ، جہاز پر ہی تو جانا ہے اس نے، کون سا بس پکڑنی ہے، اکیلے پھر خوب سیریں کرنا۔ تائی جان نے شہد لگے لہجے میں بولا تو آن کو نئی راہ دکھائی۔ ثانیہ کا دل جیسے مٹھی میں جکڑا تھا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے بہت پرکشش آفر ہوتی، خاص طور پر ایسے لڑکے کے لیے جس کی اپنی منکوہا اسے گھاس بھی نہ ڈالتی ہو۔ وہ بے ترتیبی سے دھڑکتا دل لیے آن کے جواب کی منتظر تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ تائی جان؟ وہ بیوی ہے میری، میں اسے کیسے تنہا بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک بات ہے سیر و تفریح کی، تو انشاءاللہ شادی کے بعد ہم دونوں جب یہاں آئیں گے تو ثانیہ میں یہ جھجک نہیں ہوگی۔
تب خوب سیر کریں گے ارم کے ساتھ۔ وہ فریش لہجے میں بولتا ثانیہ کی دھڑکنوں کو قرار دے گیا تھا۔ اون پلیز، کیا مستقبل ہے تمہارا؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ ختم کرو بچپن کے اس کھیل کو۔ کیوں ماں باپ کی زبان نبھانے کی خاطر اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ ارم کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اون کا ساتھ پانے کے لیے اس کے آگے گرانا شروع کر دیتی۔ ہاں بیٹا، بیویاں وہی اچھی لگتی ہیں جو شوہر کو عزت دیں، وہ تو تمہیں کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ تائی جان مکمل طور پر بیٹی کی سپورٹ میں تھیں۔ جب واقعی میں بیوی بنے گی تو ویسی ہی عزت بھی دے گی تائی جان۔ لڑکیوں میں تھوڑا بہت نخرہ تو ہوتا ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے اس کا ایٹیٹیوڈ۔ اون کا انداز پرسکون تھا۔ ثانیہ جو تائی جان کی بات سن کر سنسی ہو گئی تھی، اون کی بات پر سنی تو اس پر گڑھوں پانی پڑا۔ یہ وہ شخص تھا مہندی کی رات بڑے پنڈال میں جس کی عزت کا اس نے خیال نہیں کیا، اور وہ ثانیہ کی غیر موجودگی میں بھی اس کا دفاع کر رہا تھا۔ ارم نے مزید کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر اون اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تو میں اور ثانیہ ارم کی شادی پہ آئیں گے، اور وہ جو بھنگڑا نازی موٹی کی شادی پہ ادھار رہ گیا تو وہ ہم دونوں مل کر ڈالیں گے ارم کی شادی پر۔ اون، تم اپنے آپ کو مجبور مت سمجھو، اب وہ بات کر لیں گے چچا جان سے، زبردستی کا یہ رشتہ خاموشی سے ختم ہو جائے گا۔ ارم بے قراری سے بولی، ہاں، اور تمہارا نام بھی نہیں آئے گا، اس بات کی فکر مت کرو۔ تائی جان نے مزید اسے بڑھاوا دیا۔ ثانیہ نے بے اختیار چکر کھا کر دیوار کو تھاما۔ یہ بھی تو رشتوں ہی کے چہرے تھے، لوگ نہیں بدلتے، یہ حالات ہیں جو ان چہروں سے نقاب اتار کر ان کی اصلیت سامنے لاتے ہیں۔ ہاں، میں مجبور ہوں، اون سنجیدگی سے بولا، پھر ارم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر اپنے دل کی ہاتھوں۔ میری کنپٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھی ہوئی ارم۔ ثانیہ سے میں اپنی زندگی میں تو کبھی یہ رشتہ نہیں توڑنا چاہتا۔ میں اس رشتے کو اپنے دل و دماغ کی پوری رضامندی کے ساتھ پسند کرتا ہوں اور نبھانا چاہتا ہوں۔ تم جانے کن غلط فہمیوں کا شکار ہو۔ آخر میں اس کا لہجہ بے رخی لیے ہوئے تھا۔ میں چلتا ہوں، ابھی میں نے اپنا سامان پیک کرنا ہے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور تیزی سے اوپر چلا گیا۔ ارم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تائی جان بوکھلا کر اسے تسلیاں دینے لگیں۔ بوجھل سا دل لیے ثانیہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو وہ سب سے مل کر ایئرپورٹ کے لیے نکلے تو ارم انہیں خدا حافظ کہنے موجود نہیں تھی۔ ثانیہ جب نیلم سے ملی تو اسے خود میں بھینچ لیا۔ اسے خوب رونا آیا۔ عقل عمر کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، مگر ایک 17 سالہ لڑکی نے اسے بتایا کہ عقل عمر سے نہیں، حالات کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے سے آتی ہے، اپنے معاملات کو غیر جانبداری سے پرکھنے سے آتی ہے۔ تھینکس فار واٹ؟ وہ مسکرائی۔ فار ایوری تھنگ۔ ثانیہ بھیگی پلکوں سے مسکرا دی۔ میں اپنی شادی پہ آپ دونوں کا انتظار کروں گی، وہ شرارت سے بولی تو ثانیہ ہنس دی۔ انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے شایان جا رہا تھا۔ فرحان بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ اون سب سے مل کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ثانیہ پچھلی نشست پر تھی۔ سارے راستے وہ شایان سے محو گفتگو رہا، مگر بھول کر بھی ثانیہ کو مخاطب نہیں کہا۔ میں اسی قابل ہوں۔ وہ بھیگی پلکوں کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسلام آباد سے کراچی تک کے سفر کے دوران بھی وہ سنجیدہ اور پرتکلف سا رہا، اور ثانیہ کو رہ کر یاد آیا کہ اس نے نازیہ آپی کی مائیوں والی رات اون کو کس طرح انسلٹ کی تھی۔ ایئرپورٹ پر خالو جان گاڑی لے کر موجود تھے، گرم جوشی سے ملے۔ گھر چلو نا، اپنی پھپھو سے نہیں ملو گے؟ اون نے پہلے اسے ڈراپ کرنے کہا تو خالو جان مسکرائے۔ کل آؤں گا، ابھی گاڑی پاس نہیں ہے واپسی پہ، پھر مسئلہ بنے گا۔ اون نے وضاحت دی اور وہ راستے میں ہی اتر گیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ڈگی میں سے اپنا بیگ نکال کر وہ خالو جان سے الوداعی ملاقات کر رہا تھا، اور ثانیہ اس کی ایک نگاہ کی منتظر ہی رہی۔ اس کا دل دیے کی لو پر رکھا قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا، مگر شاید چاہنے والے کی ہی نگاہ بدل گئی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف پلٹ گیا۔ ثانیہ نے تھکی ہوئی آنکھیں موند کر سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ اگلے روز ناشتہ کر کے فارغ ہوتے ہی وعدے کے مطابق ثانیہ اس کے پاس موجود تھی۔ ابیہ تمہارے خوشی کو اس سے لپٹ کر رو دی تھی۔ ابیہ، واٹ ہیپنڈ؟ یہ ماتھے پہ زخم کیسا ہے؟ گری ہو کیا؟ ثانیہ تو دنگ ہی رہ گئی، اسے خود سے الگ کر کے سامنے کیا۔ ماتھے کی چوٹ تو چلو بینڈیج میں چھپ گئی تھی، مگر سوجا ہوا ہونٹ اور بخار میں تپتا اس کا وجود۔ ہاں، کل یہاں پاؤں سلپ ہو گیا تھا تو ٹیبل کے شیشے سے زخمی ہو گئی۔ ابیہ کی زبان لڑکھڑائی۔ اتنی سخت چوٹ؟ بخار بھی ہو رہا ہے تمہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ اس سنگ دل شخص نے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ثانیہ کے پرتشویش لہجے پر غصہ در آیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نذیرہ نے جا کر انہیں بتایا ہوگا، وہ آئے تھے کل، یہ بینڈیج انہوں نے ہی کی ہے اور میڈیسن بھی دی ہے۔ وہ بے اختیار بولی تو ثانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گئے تھے۔
ابھیا نے اس کے موئز کے خلاف ہونے یا کچھ بولنے سے پہلے ہی بند باندھنا شروع کر دیا۔ یقین تو نہیں آ رہا مجھے، مگر اب تم اتنا زور دے کر کہہ رہی ہو تو میں مان لیتی ہوں۔ ثانیہ کے ماننے کا انداز بھی نہ ماننے جیسا تھا۔ ابھیا نے اسی پر شکر ادا کیا کہ وہ بحث پہ نہ اتری تھی۔ اچھا چلو آرام سے بیٹھو، بلکہ تم صوفے پہ لیٹ جاؤ، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ ثانیہ نے اسے زبردستی صوفے پہ لٹا دیا۔ مجھے چائے تو بنانے دیں، ابھیا نے بےچارگی سے کہا۔ تم مجھے یہاں مہمان مت سمجھا کرو، بس یہ سوچا کرو تمہاری بڑی آپا آئی ہیں تمہارے گھر، اور تمہیں اس کے روب کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولنا۔ ثانیہ نے تحکم سے کہا تو ابھیا کو ہنسی آ گئی۔ اتنی بھی بڑی نہیں ہے مجھ سے، میں تو ادب و احترام کی وجہ سے آپ جناب کرتی ہوں۔ اب تم مجھ سے بہانے سے میری عمر جاننے کی کوشش مت کرو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ ثانیہ کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ابھیا نے آنکھیں موند لیں۔ در حقیقت ثانیہ کے آنے سے اس کا ذہن بہت آسودہ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ اب ایک سپر وومن بن جانے والی تھی، مگر ہاں اسے خلوص دل سے مشورے دینے والا مل گیا تھا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا ہے کہ اب میں ان کے گھر کے کام نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہ میں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ چائے پینے کے دوران ابھیا نے بتایا تو ثانیہ کا چہرہ حیرت و خوشی کے امتزاج سے جگمگا اٹھا۔ واقعی وہ تو بہت ناراض ہوئی ہوں گی؟ ثانیہ نے تشویش سے پوچھا تو آنٹی کی ناراضگی یاد کر کے ابھیا کی پیشانی میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، بس خود ہی بول بول کے تھک گئی، پھر میں نے موئی سے بھی یہی سب کہہ دیا۔ وہ پلکیں جھپک کر آنسو روک رہی تھی۔ ثانیہ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو باوجود ضبط کے اس کے آنسو پلکوں تک کان پہنچے۔ میں بے وقوف نہیں بن رہی ابھیا۔ وہ سنجیدہ تھی۔ ابھیا بے بسی سے چور ہونے لگی۔ وہ میرے ماں باپ کو گالی دیتی ہیں، مجھے حلال نہیں سمجھتی۔ میری ماں دنیا کے لیے کچھ بھی ہو، مگر میرے لیے تو بس ماں تھی، سچی اور اچھی ماں۔ وہ رو دی۔ ثانیہ نے لب بھینچے۔ اس کی زندگی میں پچھلے دنوں جو اتار چڑھاؤ آئے تھے، خود اس کا کمبل میں منہ چھپائے یوں ہی دنیا سے چھپ کے لیٹے رہنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر صرف اور صرف اس بے بس اور مجبور لڑکی کے خیال سے وہ صبح صبح اس کے پاس بھاگی چلی آئی تھی۔ اب مجھے تمہاری چوٹ اور اس بینڈیج والی مہربانی کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے ابھیا۔ ثانیہ نے تلخی سے کہا تو ابھیا نے نفی میں سر ہلایا، مگر گلے میں آنسوؤں کا پھندا اس قدر شدید تھا کہ اسے صفائی میں کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ خود کو مشکل میں مت ڈالو ابھیا، ایک طرفہ محبت کرنے والے امتحانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ثانیہ کڑلائی۔ اسے اون یاد آیا اور اپنا رویہ۔ ابھیا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم بس پوری توجہ سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، موئز نے جو فیصلہ کرنا ہے اسے اپنی دلی رضامندی سے کرنے دو۔ اس کے پاؤں کی زنجیریں بن کے فیصلہ کرواؤ گی تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی، اور یہ تو طے ہے کہ فیصلہ وہ اپنی مرضی کا ہی کرے گا، تمہاری نہیں۔ تو پھر خود ہلکان کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ ثانیہ نے لمبے لیکچر کے بعد پوچھا تو اس نے آنسو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اس لڑکی کو طلاق کب دے رہے ہو موئز؟ وہ ناشتے سے فارغ ہی ہوا تھا جب سفینہ بیگم نے پوچھا تو وہ جو کرسی کھسکا کر اٹھنے کی پوزیشن میں تھا ہلکے سے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گیا۔ کبھی نہیں۔ سفینہ بیگم کو جیسے بچھو نے ڈنگ مارا۔ کیا بکواس کر رہے ہو موئز؟ ہاں ماما، میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، موئز نے اطمینان سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو سفینہ بیگم کو اس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برستا محسوس ہوا۔ وہ بے یقینی کی اتنی شدید لپیٹ میں تھیں کہ ایک لفظ بھی نہیں بول پائیں۔